حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان اور سرکش جنات باندھ دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور منادی کرنے والا آواز دیتا ہے، اے خیر کے متلاشی آگے آ، اور اے شر کے متلاشی رک جا، اور یوں اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اور رمضان کی ہر رات ایسا ہی ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ رحمان رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ اقرا مشرف، اور میرے ساتھ ہیں سیدہ شہربانو مشرف، اور اس رحمان رمضان ٹرانسمیشن میں ہمارا ساتھ دیں گے سید امر عباس۔ جی بالکل، رحمان رمضان کے اس مہینے میں انسان کا تعلق اللہ سے اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے، اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی اور رسول ہیں۔ بے شک تمام جہانوں کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، وہ ہمیشہ رہنے والا رب ہے، اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں۔ بے شک ہم سب کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی میں بہترین نمونہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف رب جلیل کی بابرکت ذات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی۔ اللہ سبحانہ کی حمد و ثنا اور نبی اکرم شفیع معظم وجہ وجود کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حریم ناز میں عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، سب سے پہلے میرے انتہائی واجب الاحترام ذی احتشام لائق صد تکریم و احترام مہمان خصوصی حافظ بلال احمد نقش بندی صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، جو کہ ہمیں تلاوت کلام پاک، فرقان حمید اور نعت رسول کی روشنی سے جو ہے وہ روشناس کریں گے۔ جی بالکل، آئیے ہمارے پیارے اللہ کے نام سے التجا کرنی ہے۔ یہ جو آج کل کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے اور اللہ کو آپ کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے، تو آئیے مل کے دعا کرتے ہیں، اور بہت ہی پیارا کلام، بہت ہی ہر زبان زد عام ہے، آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ جائیں تو کہاں جائیں تیرے در کے سوا مولا، تسکین کہاں پائیں تیرے در کے سوا مولا۔ اس دنیا میں تیرے کرم کا سایہ مولا، دامن کہاں پھیلائیں تیرے در کے سوا مولا۔ میرے مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا مولا ہو کرم، میرے مولا کرم 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 ہو کرم۔ تم سے فریاد کرتے ہیں ہم، تم سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم،
میرے مولا کرم ہو کرم. یہ زمین اور یہ آسماں مولا تیرے قبضے میں ہے دو جہاں. سبحان اللہ. سب پہ تو ہی تو ہے مہربان. ہم تیرے در سے جائیں کہاں. سب کی سنتا ہے تو ہی صدا. تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم. میرے مولا کرم ہو کرم. میرے مولا کرم ہو کرم. میرے مولا مولا مولا. میرے مولا مولا مولا. میرے مولا مولا مولا. میرے مولا مولا مولا. بے کسوں کو سہارا ملے. کیا کہنے. سبحان اللہ. ڈوبتوں کو کنارہ ملے. سر سے طوفان پل میں ٹلے. جو تیرا ایک اشارہ ملے. سبحان اللہ. تو کرے جو مہربانیاں. دور ہو جائے سب کے ہی غم. کیا کہنے. میرے مولا کرم ہو کرم. میرے مولا کرم ہو کرم. اور آج جس وجہ سے ہم اس کرائسس کا شکار ہیں اور یہ ایک وبا ایک مسلمان امہ پر بھی اس طرح سے آ گئی ہے جو کہ نہیں آنی چاہیے تھی. یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ شعر بہت ہی پیارا. شاعر لکھتے ہیں بسم اللہ. بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا مولا. تو نے قرآن میں جو لکھا. کیا کہنے. آج ہے منتشر اس طرح جیسے شاخ سے ہو ڈوریاں. ایک کر ہم کو بہر شاہ. ہم نے خود پہ کیے ہیں ستم. میرے مولا کرم ہو کرم. میرے مولا کرم ہو کرم. مولا 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 مولا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو آج کے موضوع سے آگاہ کریں جو کہ ہے رمضان کی فضیلت. سب سے پہلے میں حافظ صاحب سے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کیسے ہیں, آپ کے روزے کیسے جا رہے ہیں؟ جی الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے بہت ہی اچھے رمضان المبارک جا رہے ہیں. اور بلکہ اس طرح کہوں گا کہ جس طرح سے اللہ پاک نے آج کل موسم کیا ہوا ہے بالکل پتہ ہی نہیں چلتا. نمازیں پڑھتے جائیں, قرآن پاک کی تلاوت کرتے جائیں اور اجر و ثواب سمیٹتے جائیں. اس رمضان المبارک کی برکات کو جتنا سمیٹ لیں اتنا کم ہے. اللہ پاک نے اپنی رحمتوں اور برکتوں کی بارشیں کی ہوئی ہیں. اور میں تو بس یہی کہوں گا کہ جتنا ہو سکے اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم مغفرت مانگیں, اللہ کی رحمت مانگیں, اور اس سے بڑھ کر ہمارے لیے فضیلت کوئی نہیں. بے شک. حافظ صاحب یہ گزشتہ موسم کے ساتھ تو میں اتفاق کرتا ہوں, مطلب بہت اچھا ہوا ہوگا. آج آپ بھی باہر سے آئے ہیں, ہم بھی باہر سے آئے ہیں, کیا آپ آج کے موسم کے ساتھ بھی اتفاق کرتے ہیں؟ پھر ہم آگے چلتے ہیں. جی بالکل اتفاق کرنا چاہیے. یہ دیکھیں اگر موسم کی اس طرح رد و بدل نہ ہونا تو ہمیں پتہ ہی نہ چلے. بے شک ایسا. ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ایک روزہ ہے, ایک روزے کی برکات اس سے بڑھ جاتی ہیں جب ہماری مشقت تھوڑی بڑھتی ہے. جب اللہ پاک
حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار جب بغیر کسی عذر کے اگر بیماری نہ ہو اور سفری حاجت نہ ہو اور کوئی روزہ چھوڑتا ہے، اگر وہ روزہ چھوڑتا ہے تو ساری تمام عمر بھی روزہ رکھتا رہے تو ایک روزہ چھوڑنے کی کفالت ادا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اگر یہ موسم چینج نہ ہو تو ہمارے ایمان کا کیسے پتہ چلے؟ ہمارے ایمان کا پتہ تب ہی چلتا ہے جب موسم کی شدت بھی ہو، پیاس کی شدت بھی ہو، اور موسم کے علاوہ انسان اپنے ڈیلی روٹین کے کام بھی کر رہا ہو، تو پھر ہی اجر و ثواب بھی اسی طرح سے دوگنا ہو جاتا ہے اور اللہ پاک کی برکتیں اسی طرح انسان کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس میں اس موقع پر آپ کی حدیث کا مفہوم ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو روزے کی فضیلت کا پتہ چل جائے، رمضان کی فضیلت کا پتہ چل جائے، تو آپ دعا کریں کہ سارا سال ہی رمضان ہے۔ بے شک بے شک، ہم تو لا علم ہے نا جی، روزے کی فضیلت سے لا علم ہے۔ اللہ پاک ہمیں علم والوں کی صحبت میں بیٹھنا نصیب فرمائے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ روزے داروں کا تو اللہ پاک بھی بہت خیال رکھتے ہیں کہ میرا بندہ ہے، اس نے میرے لیے بھوکا پیاسا رہا ہے، میں اس کا خاص خیال رکھتا ہوں۔ تو آج کل جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیاس لگی ہے اور ہم گرمی میں نہیں رکھ پاتے ہیں، تو یہ ان کے لیے بھی، ان کو بھی فضیلت کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے کہ رمضان مبارک کا یہ مہینہ جو ہے یہ ہمارے لیے ایک تحفہ ہے اللہ پاک کی جانب سے۔ چلاتے زیادہ ہیں روزہ رکھنے کے بعد، چیختے چلاتے زیادہ ہیں کہ روزہ ہے، ہمیں پیاس لگ گئی ہے، تو مطلب اس طرح کا شور شرابہ زیادہ مچایا جاتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے میں ایک واقعہ، بلکہ حضور کی ہجرت کا واقعہ میں پیش کرنا چاہوں گا کہ رمضان المبارک کے دن تھے، 10ویں روزے سے لے کے 10 رمضان المبارک سے لے کے 19 رمضان المبارک تک بلا تعطل حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سفر بھی فرمایا مدینہ پاک کی طرف، ٹھیک ہے، فتح مکہ کے موقع پر، ٹھیک ہے، 9 دن مسلسل روزے کی حالت میں سفر بھی فرمایا اور فتح مکہ بھی کیا۔ یہ ان لوگوں کے لیے، ہماری امت مسلمہ کے لیے یہ ایک مثال ہے، ہمارے آقا کی یہ مثال ہے کہ انہوں نے اتنی مشقت ہونے کے باوجود کھجور کے ساتھ، صرف کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرتے تھے اور اپنے پیٹ کے ساتھ پتھر باندھ کے بھی روزہ ترک نہیں کرتے تھے، اور امت کو یہ پیغام دیا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ یہ روزے فرض ہیں، اس کو ایزی نہیں لینا چاہیے، ہمیں جتنا ہو سکے روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور جس طرح سے میں نے پہلے ارشاد فرمائی ہے حدیث پاک کہ حدیث پاک میں ہے بغیر کسی عذر کے اگر ہم روزہ چھوڑتے ہیں تو پوری زندگی بھی اگر روزے رکھتے رہے نا تو اس کا ہم کفالہ ادا نہیں کر سکتے۔ رمضان کے مہینے میں جہاں ہم روزے کی اہمیت کو دیکھنے، ساتھ ہی ساتھ پیارے نبی آقا صلوات والسلام پر جب ہم سلام بھیجتے ہیں، درود ابراہیمی بھیجتے ہیں، تو اس مہینے میں وہ دگنا ہو کے واپس اللہ پاک ہمیں دیتا ہے۔ تو رمضان میں درود ابراہیمی کی بھی اہمیت اور فضیلت بہت زیادہ ہے، تو آپ سب بھی درود ابراہیمی کثرت سے آپ وسلم پہ بھیجا کریں، آپ کی آل پہ بھیجا کریں، تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ نیکیاں بانٹ سکیں اور اپنے لیے کما سکیں۔ ساتھ صاحب میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتی ہوں، حافظ صاحب آپ سے بھی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ ہماری جو ناظرین ہیں جو دیکھ رہے ہیں ہماری نشریات، انہیں اذان کی بھی اہمیت کا بتائیں کہ یہ صرف رمضان المبارک میں نہیں، اذان بھی ایک اہم ہمارے ہے، اور جب اذان ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں، فلاح کامیابی کی طرف بلاتے ہیں، تو آپ اس چیز کا بھی کچھ بتائیں۔ اس کے ساتھ ہی حافظ صاحب ایک چیز اور پہ روشنی ڈالیے گا کہ اذان ہوتی ہے، کچھ جگہوں پر ہم اذان سنتے ہیں، ایسے دل کو سکون مل جاتا ہے، اور کچھ جگہوں پر بچے اذان دے رہے ہوتے ہیں یا پھر کچھ لوگ اس طرح سے اذان دے رہے ہوتے ہیں کہ جلدی میں دے رہے ہوتے ہیں، اور اس میں بہت ساری جگہوں پر تلفظ کی غلطی کر دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ اتنی جلدی سے اذان دے رہے ہوتے ہیں جیسے جان چھڑوائی جا رہی ہوتی ہے، تو اس پہلو پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے۔ جی بالکل عمر عباس بھائی، آپ نے بہت ہی اچھا پوائنٹ ڈسکس کیا ہے، اس کے اوپر میں بالکل تبصرہ کرنا چاہوں گا۔ ایک تو پہلے سوال یہ ہے کہ اذان کی برکات اور اس کا ثواب۔ اذان کا ثواب اس طرح سے ہے کہ اذان جب ہو رہی ہوتی ہے، فرسٹ آف آل تو ہمیں حکم ہے کہ طواف کعبہ بھی ہو رہا ہو نا تو اذان کے وقت ہمیں رک جانا چاہیے، اتنی فضیلت ہے، اللہ کا پیغام ہے۔ دیکھیں ہمیں آج ہمیں وزیر اعظم یا کسی منسٹر کی طرف سے پیغام آتا ہے نا تو ہم ایک دفعہ رک جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دنیاوی لیول پہ اس کو اللہ پاک نے عہدہ دیا ہوا ہے، اور جب وہ پاک بارگاہ سے آواز آ رہی ہوتی ہے تو سوچیں کہ ہمیں کس طرح سے اس بارگاہ کی آواز کو سننا چاہیے۔ اور دوسری بات آپ کی جو آپ کہہ رہے تھے کہ تلفظ کی غلطیاں اور ایک سکون کیسے ملے گا، دیکھیں اس میں عوام کا بڑا کردار چاہیے۔ عوام کا کردار اس طرح سے چاہیے کہ جب یہ ہمارا اس لیے بنتا ہے کہ ہم اس چیز کو ڈینائی کریں،
ہمیں چاہیے ہمیں اذان کے دوران تو انہیں نہیں ٹوکنا چاہیے، لیکن جب اذان ہو جائے تو ہمیں اپنی مسجد کے جتنی بھی مساجد ہیں جہاں سے بھی کسی کا بھی ریلیشن ہے وہاں پہ وہ مساجد کی کمیٹی سے ڈسکس کریں تاکہ وہ وہاں پہ ایک بعمل اور جس کو پتہ ہے تلفظ کا بالکل ایسے محتمم کا اہتمام کریں جو کہ اذان کو ایک اچھے اور احسن طریقے سے ادا کر سکے. بہت اچھا پوائنٹ. جی بالکل، میں نا ادھر آپ سے یہ حافظ صاحب یہی کہنا چاہوں گی کہ نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ حسن سلوک بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے جو ہم سب آپس میں بھی کرتے ہیں تو زیادہ بہتری کے ساتھ انسانیت میں ایک اچھی نیکی کا اضافہ ہوتا ہے. بے شک بے شک. بے شک کہ لوگ آج کل کیونکہ آپ کو پتہ ہے کرونا وبا بھی چل رہی ہے، حسن سلوک سے پیش آنے کی بجائے لوگ لڑائی جھگڑے میں پیش آ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں کرونا نہیں ہو سکتا، اتنا ان کو کانفیڈنس ہوتا ہے. تو کیا یہ حسن سلوک اگر یہ رکھیں گے کیا ہم تیزی سے وبا پہ قابو نہیں پا سکتے اس طرح سے؟ جی سیدہ، آپ نے بہت ہی اچھا پوائنٹ ڈسکس کیا ہے. اس میں یوں کہنا چاہوں گا کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کل بروز قیامت سب سے زیادہ اہمیت کس چیز کی ہوگی؟ کیا ہمارے روزوں کی ہوگی؟ کیا ہماری نمازوں کی ہوگی؟ کیا ہماری زکوٰۃ کی ہوگی؟ تو فرمایا گیا کہ کل بروز قیامت سب سے زیادہ اہمیت ہمارے حسن سلوک کی ہوگی. یعنی حسن سلوک کو اتنا زیادہ درجہ عطا کر دیا گیا ہے، اتنا زیادہ اسلام میں پریز کیا گیا ہے کہ اگر ہم اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں حسن سلوک کو تو ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی اور فلاح کی راہ پہ چل پڑیں گے. اور سیکنڈلی آپ نے بتایا کہ کووڈ کو ڈینائی کرتے ہوئے عوام آپس میں لڑ رہی ہے، اور دیکھیں ایک تو موسم کی شدت بھی ہوتی ہے، اوپر سے مسلمانوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے، تو یہ ہمارے برداشت کا بھی امتحان ہوتا ہے. تو ہمیں بالکل چاہیے کہ اپنی برداشت کو بھی قائم رکھیں اور روزے کی حالت میں حسن سلوک کو بالکل بھی ترک نہ کریں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا کریں کہ اللہ پاک ہمیں روزے کی حالت میں اس بحث و مباحثے اور سب سے فرسٹ آف آل یہ دعا کرنی چاہیے کہ یہ کووڈ کی معاملات سے اللہ پاک ہمیں نکال دے، اپنی خاص رحم و کرم فرما دے. یہ بخشش کا اور مغفرت کا جو عشرہ چل رہا ہے اللہ پاک اسی کے صدقے میں یہ ہمیں بخش دے اس کووڈ سے. مولانا صاحب یہی حافظ صاحب میں یہاں پہ یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا انڈیا کے خلاف کووڈ کو لے کے کیا ہوا ہے، وہاں پہ آج اسلام کا بول بالا ہو رہا ہے. وہاں سے کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو کہ آپ تراویح پڑھتے ہیں، آپ روزے رکھ رہے ہیں، آپ اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو اس وبا سے بچایا جائے. انسانیت کے ناطے ہمیں یہ جو ان کے لیے دعا کرنی ہے تو اس کے اندر آپ ایسی ایک دعا بتائیے گا جس میں ہم ان کے لیے بھی دعا کریں انسانیت کے ناطے، تاکہ یہ کل کو نہ رہے کہ پاکستان یا مسلمان سے کسی نے مدد مانگی اور اس کو وہ ملی نہیں. مدد تو اللہ پاک سے مانگی ہے سب نے، لیکن یہاں پہ یہی بات ہے نا کہ کافر کے ساتھ دوستی تو ہے وہ بہتر ہے ہی نہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن انسانیت کے ناطے ہم سب دعا گو تو ہیں. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جہاں طاعون کی بیماری پھیلی ہو یا تم ایسی وبا دیکھو وہاں تم نہ ہجرت کر کے جاؤ، نہ وہاں کسی کو آنے دو، نہ تم اس جگہ جانے کی کوشش کرو. تو ہمارے یہاں پہ تو ایس او پیز جو ابھی ہماری حکومت نے بھی دیے ہیں کوئی عمل درآمد نہیں ہے. تو حافظ صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں، عوام کو اس حوالے سے آگاہ کیجیے، اس پہ روشنی ڈالیں کہ آپ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول کریں اور اس وبا میں جو ہے ایک تحفظ کا ایک احتیاط کا جو ہمارا دائرہ کار ہے اس کو وسیع کریں. اس کے ساتھ ہی میں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ حافظ صاحب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ جو ہے کسی بھی کافر کے لیے جس کو کافر جو کلمہ گو نہیں ہے اس کے حق میں دعا نہ کریں، اس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کا تعین اس کے لیے کیا گیا ہے، اس لیے ایسے لوگوں کے حق میں دعا نہ کی جائے. اب آج دیکھیں انڈیا کے اندر کتنے انسان ہیں، کتنے جو ہیں وہ لوگ ہیں جو کہ آج بیماری کی وجہ سے کووڈ کی وجہ سے مر رہے ہیں، آکسیجن نہیں مل رہی، فٹ پاتھ پہ مر رہے ہیں. تو کیا ان کے حق میں دعا ہمیں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ ہمارے حاضرین کو یہ بھی بتائیے گا. جی بالکل. آئی ہیو 3 questions ایٹ دا مومنٹ. تو میں بالکل ایک ایک کر کے ایک سوال کا میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ عوام الناس جو ہمیں دیکھ رہی ہے اور سن بھی رہی ہے ان تک ایک آسان میسیج پہنچ جائے. فرسٹ آف آل یہ کویشچن آیا میرے پاس کہ جو انڈیا میں اس وقت حالات ہیں ان کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں آج سب سے پہلے یہ میں نے عرض کیا ہے کہ آج ہم جس بھی حالات میں شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. اگر ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کم بھائی آپ کا بھی آ گیا آنسر کہ اگر ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں
ٹھیک ہے، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اس میں ہم 5 وقت وضو ادا کرتے ہیں. وضو کرنے سے ہمیں اتنے فوائد ہوتے ہیں کہ آج تو سائنس اور ٹیکنالوجی نے بھی اس کا اعتراف کر لیا ہے. اگر 5 وقت انسان اپنے اعضاء کو دھوتا ہے تو اللہ پاک اس سے بیماریوں کو بہت دور کر دیتا ہے. اور آج جو انڈیا میں جو کافر لوگ ہیں وہ مسلمانوں کو اس لیے پریز کر رہے ہیں کہ آپ دعا کریں، آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ وہ اس بیماری کو دور کر دیں. وہ اسی لیے ہے کہ مسلمانوں پہ یہ اٹیکس بہت کم ہو رہے ہیں، ہمارے جیسے نہیں جو بے نمازی ہیں، جو نماز ادا نہیں کرتے، جو اللہ سے نہیں ڈرتے، جو وضو قائم نہیں کرتے. ان کے لیے نہیں، جو وضو قائم کرتے ہیں، 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں، ان پر اٹیک نہیں ہوا. ایون کہ ان کے اہل و عیال میں، ان کے رشتہ داروں میں بھی کووڈ کا اٹیک نہیں ہوا. وہ اسی لیے مسلمانوں کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، ان کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، مسلمانوں کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. اور سیکنڈلی ان کافروں کو یہ پیغام ہے کہ آؤ ہمارے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ہمارے اسلام میں بہت برکتیں ہیں، ہمارے اسلام میں اتنی برکتیں اور رحمتیں اللہ پاک نے رکھ دی ہیں کہ کوئی بھی بیماری اس طرح کی کووڈ جیسی بیماری جو پوری دنیا میں عام ہے، اس جیسی بیماری ہم مسلمانوں کو ٹچ بھی نہیں کر رہی. اور جہاں تک ہو رہا ہے، جن کو یہ کووڈ ہو رہا ہے ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے ان کو شفا عطا فرمائے اور ان کو نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پہ میں کہنا چاہوں گی کہ کیونکہ انڈین عوام جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے، کافر لوگ ہیں، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے دعا کریں، کم از کم آپ احترام تو کریں دوسرے کے مذہب کا، کم از کم آپ دوسرے کے مذہب پہ مذاق نہ اڑائیں. یہاں پہ میں اپنے ناظرین کے ساتھ ایک اور بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان جو ہے یہ بہترین، ایمان کے بھی 100 تقاضے ہیں، ایمان کے بہت سارے پہلو ہیں بے شک، اور ہر انسان کے اندر موجود ہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان جو ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ شرک ایسا گناہ ہے جس کی معافی اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے. تو ہم آپ کو بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے رب کی، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ لوگ عزت میں گھٹائی نہ کریں، کیونکہ آپ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں گھٹائی کریں. ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور وہ اکیلا ہے. اور اس کائنات کو پیدا کرنے والا اور اس نظام کو چلانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے. وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس کی ذات تمام نقائص سے بالا تر ہے. وہ عزت میں گھٹائی کا آپ ذکر کر رہی تھی، تو عزت میں گھٹائی اب نہیں ہو رہی. اب تو خود دیکھا جا رہا ہے، اکثر آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، ویڈیوز وائرل ہیں جس میں پولیس اہلکار جو ہے مسلمانوں کے محلے میں جا کر اعلانات کر رہے ہیں کہ مسلمانوں آپ اپنے رب سے دعا کرو، آپ اپنے رب سے اس وبا سے بچاؤ کے لیے جو ہے وہ رب سے دعا کرو. یہ بڑی وائرل ویڈیو ہے سوشل میڈیا. یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ امر یہ وائرل ویڈیو ضرور ہے، لیکن ان کے دلوں میں جو راز چھپے ہیں وہ اللہ پاک بہترین جانتے ہیں. آج ان کے پر ایک آیت کریمہ بھی، جب ہم ان پہ عذاب کرتے ہیں تو انہیں ہم یاد آتے ہیں، اور جب ہم انہیں شفا دے دیتے ہیں تو یہ ہمیں بھول جاتے ہیں. تو یہ ان لوگوں میں سے ہیں. جبکہ 1 سال پہلے جو ہے جب پاکستان کے اندر وبا عروج پہ تھی، اس وقت انڈیا کی طرف سے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں انہوں نے کہا ہوا تھا کہ اب مسلمان کرونا سے مریں گے. اور اسی وجہ سے ابھی ریسنٹلی ایک دوبارہ سے انڈین کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی جو ہے نا ہم اس ویڈیو کی وجہ سے معذرت خواہ ہیں، ہم شرمندہ ہیں. اور بڑی وائرل ویڈیو ہے، وہ معافی مانگ رہا ہے پاکستانیوں سے، مسلمانوں سے کہ ہم نے یہ غلط کلام بولے تھے اور ہم اس کے لیے انتہائی شرمندہ ہیں. حاضرین، اس کے ساتھ ہی ہم آج امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا بھی دن ہے. مولانا صاحب سے کہیں گے، حافظ صاحب سے کہیں گے اس پہ بھی روشنی ڈالیں. اور اس کے ساتھ ہی حافظ صاحب اس سے پہلے یہ بتائیے، میں ادھر نہ مولانا حافظ صاحب سے یہ کہوں گی کہ اتنی اچھی تعریف اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی، ابھی بات گفتگو میں کی گئی، تو میں چاہوں گی حافظ صاحب آپ حمد میں کچھ پڑھ کے سنائیے گا. اللہ غنی اللہ اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی
اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی بس تیرے کرم اللہ تیرے کرم سے بات بنی اللہ غنی اللہ غنی تیرا ذکر کروں مولا 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 تیرا ذکر کروں اللہ اللہ تیرا ذکر کروں ہر پل ہر دم سب دور ہوں میرے رنج و الم سب دور ہوں میرے رنج و الم تیری رحمت کی ہے چھاؤں گھنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی ماشاءاللہ حافظ صاحب نے انتہائی خوبصورت آواز میں ہمیں حمد سنائی، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم حافظ صاحب سے جو ہے وہ جانیں گے امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے پہلو پہ بھی روشنی ڈلوائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہی حافظ صاحب ہمارے حاضرین کو یہ بتائیے گا کہ ہمارے انسان کے سب سے بڑے جو ہیں وہ دو دشمن ہیں. اب ایک دشمن تو شیطان ہو گیا، اب شیطان تو رمضان المبارک کے اندر اس ماہ سیام میں قید کر دیا رب نے، رب کے حکم سے وہ ہمارے پاس اب نہیں ہے. لیکن اب جو دوسرا دشمن شیطان سے بھی بڑا ہے اور شیطان سے بھی پرانا ہے، وہ کیا ہے؟ نفس. اب وہ نفس جو ہے اس کو ہی مطلب جس وقت شیطان نے خدا کی نافرمانی کی، گستاخی کی، تو اس وقت کے اندر جو ہے سب سے بڑا دشمن وہ نفس ہی تھا جس نے مجبور کیا شیطان کو کہ نہیں تم بہت اعلیٰ چیز ہو. بلکہ میں یہاں پہ ایک کوٹ کرنا چاہوں گا علامہ اقبال کا شعر بھی، جو اس پہلو پہ آسانی سے روشنی ڈالے گا، کیونکہ یہاں پہ میں کا پہلو ہے. تو علامہ اقبال کہتے ہیں رب رب کر دے بوڑھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرا نہ لبھیا متھے بھن بھن ہارے. اوے رب تاں تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے، تے بلے شاہ رب اونوں ملدا جیڑا اپنے نفس نو مارے. اب نفس کی بات آ گئی ہے یہاں پر. اچھا حافظ صاحب آپ یہ بتائیں کہ جس وقت شیطان نے وہاں پر گستاخی کی، نافرمانی کی اور اسے سزا ملی اور وہ شیطان بن گیا، اس کو سب سے بڑی جو چیز ورگلانے والی تھی وہ اس کا نفس تھا. اس نفس پہ قابو کس طرح سے پایا جائے؟ ابھی دیکھیں آج اس ماہ سیام کے اندر شیطان نہیں ہے، برائیاں پھر بھی ہو رہی ہیں، تو اب وہ برائیاں کون کروا رہا ہے؟ وہ انسان کا نفس ہے. آپ اس پہ روشنی ڈالیں، ہمارے حاضرین کو بتائیں کہ اس نفس پہ کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے. جی بالکل عمر عباس بھائی، آپ نے جو کوشچن ریز کیا ہے میں اس کا بالکل آنسر آپ کو کرنا چاہوں گا. اس میں یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو نفس ہے انسان کا، اس کو کیسے قابو کیا جائے. یہ میں روزے کی طرف ہی اس بات کو لے کے آؤں گا. بہت ہی پیاری بات ہے. نفس کو قابو کیسے کیا جائے؟ جب نفس کو پیدا کیا گیا تو پوچھا گیا، اللہ پاک نے فرمایا بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو نفس نے کہا تو ہے اور میں ہوں. اللہ پاک نے نفس حکم کیا فرشتوں کو کہ اس کو 10,000 سال جہنم کی آگ میں جلایا جائے. 10,000 سال نفس کو جہنم کی آگ میں جلایا گیا. اس کے بعد حکم ہوا کہ اس کو لے کے آیا جائے. اللہ پاک کی بارگاہ میں پھر حاضر کیا گیا. پوچھا گیا، اللہ پاک نے پوچھا بتا تو کون ہے؟ تو نفس کہتا ہے تو ہے اور میں ہوں. جب دوسری مرتبہ پھر اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا کہ اس کو 10,000 سال جہنم کی آگ میں جلایا جائے. جہنم کی آگ میں جلایا گیا 10,000 سال. اس کے بعد پھر حکم ہوا اس کو لے کے آؤ میرے پاس. نفس کو پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. اللہ پاک نے اپنی شان وحدانیت کے طریقے میں پوچھا کہ اے نفس بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ نفس نے کہا تو ہے اور میں ہوں. پھر حکم ہوا کہ اس نفس کو 10,000 سال بھوکا رکھا جائے. جب نفس کو 10,000 سال بھوکا رکھا گیا
اور پھر حکم ہوا اس کو پیش کیا جائے. جب اس کو پیش کیا تو حکم ہوا بتا. اللہ پاک نے پوچھا بتا تو کون ہے؟ تو نفس کہتا ہے میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے. تو اس سے مثال ہمیں یہ ملتی ہے کہ نفس کو قابو اگر کرنا ہے تو ہمیں روزہ رکھنا چاہیے. روزہ اللہ پاک نے اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے کہ ہم کہیں سے بھی کسی بھی چیز کو ڈسکس کر لیں اس کا اینڈ یہی ہوتا ہے کہ اللہ پاک کے ہم روزے اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے ہم روزے کا اہتمام کر لیں. بے شک بے شک. حافظ صاحب یہ روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام ہے؟ بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے روزہ رکھ کے بھی چوری کر رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو وہ مطلب وہ بھوکا رہ کر یہ عمل کر رہے ہیں, تو کیا روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام ہے؟ اللہ اکبر. جی بالکل عمر عباس بھائی, آپ کی وہی آپ کا جو کوشچن ہے اس کو میں دوبارہ کوٹ کروں گا اس میں کہ روزہ نہ صرف بھوکے رہنے کا نام ہے, روزہ اللہ پاک کے احکامات پر عمل کرنے کا نام ہے, روزہ تلاوت کلام پاک کرنے کا نام ہے, روزہ حسن سلوک کرنے کا نام ہے, روزہ اپنے اہل و عیال, بلکہ میں اس میں حدیث کوٹ کرنا چاہوں گا. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ فرمایا گیا, ایک صحابی کرام فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم اس طرح سے صدقہ فرماتے تھے, اس طرح سے صدقہ فرماتے تھے جس طرح پانی فراوانی سے بہتا ہے, اس طرح صدقہ فرماتے تھے. تو یہ ہمارے لیے سبق ہے, حضور کا اسوہ اپنا لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ روزہ کیسے رکھنا ہے اور روزے کی نعمتوں کو کیسے سمیٹنا ہے. ہم یہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک. اسٹے ود اس. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں ہر روز و شب کئی غلام اور باندیاں جہنم سے آزاد کرتا ہے, اور بے شک رمضان المبارک میں ہر روز مسلمان کے لیے ایک دعا مقبول ہوتی ہے. وہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے.